بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے 2 شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز بہت اہم ہیں۔ کل ویری سوری میں نہیں بنا سکا ویڈیو، آپ کو بتایا تھا میں نے ایک پوسٹ کر کے اور ٹویٹ بھی کر کے کہ میرے ماموں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بہت نوازش کی آپ نے، بہت دعائیں کی اور اظہار ہمدردی کیا، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ تو بات یہ ہے کہ 2 سٹوریز ہیں۔ ایک کل ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، اور بہت ہی موجودہ سینیریو میں سینٹ الیکشن کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ موسٹ امپورٹنٹ اجلاس تھا۔ جتنا موسٹ امپورٹنٹ تھا اتنا ہی وہ اجلاس اب میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے حکومت ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا معاملہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کیونکہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، دھمکیوں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر پہلے آ جائیں جناب پی ڈی ایم کا بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں پہلی دفعہ ہم نے خیر سے ماشاءاللہ یہ دیکھا کہ پہلے تو وہ گورنمنٹ کو اور رگڑتے تھے نا، اور کیا تبدیلی آئی ہے پی ڈی ایم کے اندر بھی، کیا تبدیلی آئی ہے کہ پہلے تو وہ گورنمنٹ کو رگڑتے تھے، پہلے تو جناب جو ہے نا وہ کنٹرول ٹاور کو رگڑتے تھے۔ کل کے اجلاس میں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو رگڑنا شروع کر دیا، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ زرداری صاحب جو مفاہمت کے اس طرح کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور زرداری صاحب جن کے بارے میں کافی عرصے سے ایک شک نہیں، بہت سارے لوگوں کو یقین تھا کہ یہ زرداری صاحب ہاتھ کرنے لگے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، بلکہ انہوں نے ہاتھ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ چونکہ ہم نے ان کی مانی ہے اور جو استعفوں پہ نہیں مان رہے تو پھر ہم ان کو منا لیں گے۔ مجھے پہلے ہی ایک رات قبل میں نے بہت سارے سورسز سے بات کی، وہی میں نے بتانی تھی ویڈیو میں کہ مولانا صاحب اور نون لیگ بالکل پکی نیت سے یہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی استعفے نہیں تو لانگ مارچ نہیں، یعنی وداؤٹ استعفے یا وداؤٹ ریزیگنیشنز لانگ مارچ نہیں۔ ان کی یہ بات ٹھیک تھی کہ لانگ مارچ میں پھر کوئی وزن نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب کل جناب آئے تو اسی طرح سے پہلے تو وہ میاں صاحب پہ پڑ گئے کہ جی آپ واپس آئیں، آپ بھی جیل جائیں، ہم بھی جیل جائیں، اور یہ مطلب مجھے اس میں نا کوئی لاجک نہیں نظر آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں، اگر وہ جیل چلے بھی جائیں تو اس تحریک یا استعفوں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ بھائی میاں صاحب کی بیٹی آن گراؤنڈ یہیں پہ موجود ہیں، اب انہوں نے جیل جانا ہے یا باہر رہنا ہے وہ ہر کسی چیز کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ جی میاں آپ ایک ایسی کنڈیشن رکھیں کہ جی پتہ ہو کہ جی انہوں نے نہیں آنا، چونکہ ان کی یہاں جان کو بھی خطرہ ہے، انہوں نے بڑے اس طرح کے بیانات بھی دیے ہوئے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، وہ سارا کچھ وہ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی آپ میرے والد کی گارنٹی دیتے ہیں جان کی یہاں پر سیفٹی کی، تو پھر وہ آتے ہیں، اور ان کو یہاں پہ جیل میں 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اور آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو اس میں اچھا۔ پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے معذرت بھی کی مریم صاحبہ سے، تو انہوں نے کہا نہیں میں معذرت نہیں کروانا، میں تو آپ سے وہی ایسی بات کر رہی تھی جیسے آصفہ اور بختاور کرتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اچھا پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب پہ بھی جناب اپنا پتہ نہیں کیا زرداری صاحب نے، مجھے سمجھ نہیں آتی، لندن میں بات ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب سے کوشچن کیا گیا اسی اجلاس کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ویڈیو لنک پہ ہی موجود تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے کہا کہ صحافی نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈیل ہو چکی ہے زرداری صاحب کی؟ پھر پیچھے سے کسی نے کہا کہ دیر ہو گئی ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں نا معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے، اب ہوا تو یہ نا کہ جی ان کو چلیں پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑا سا ہم ٹائم دے دیتے ہیں، انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا ہے کہ ہم اپنی سی میں جناب ہم جو ہے نا ایک وہ کرتے ہیں، اور ذرا ہمیں مشورہ کرنے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا لانگ مارچ جو 26 کو تھا وہ تو ملتوی ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد آپ رمضان شریف جو ہے نا اپریل کے مڈ سے، رمضان میں تو کوئی ایسی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں،
اس مڈ سے آنورڈ جو ہے نا وہ پھر رمضان کے بعد ہی کچھ ہو پائے گا اگر ہوگا تو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ استعفے دے دیں۔ استعفوں پر ان کا وہی موقف ہے پیپلز پارٹی کا جو شروع ہی سے تھا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا اپنا پرسنل تعلق تھا تو پھر مولانا صاحب کو اور نون لیگ کو، ان دو کو ہی الگ سے اپنا ایک راستہ لے لینا چاہیے تھا، کل کے اجلاس میں بھی اور کل کے اجلاس سے بہت پہلے بھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سینٹ الیکشن سے بھی پہلے بھی میں نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب بار بار ان کے اجلاس کے دوران آئے اور انہوں نے جناب ماشاءاللہ بار بار ایک تذبذب کا شکار نظر آئے، ایک بے چینی کا شکار نظر آئے، معاف کیجیے گا۔ تو اچھا انہوں نے نا وہ بار بار کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ جی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیں امید ہے کہ عقل مندی سے کام لیں گے، استعفے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعفوں سے اچھا خاصا پریشانی ہے گورنمنٹ کو کہ اگر استعفے ہو، کیونکہ استعفے بھائی اگر یہ اپوزیشن کی جماعتیں ساری کی ساری استعفے دے دیتی ہیں تو یہ تقریباً کوئی 390 400 استعفے بنتے ہیں۔ اتنے استعفوں پر کون کرا سکتا ہے ضمنی الیکشنز؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایسی باتیں ہیں، وہ تو اس طریقے سے تو نہیں۔ لیکن اب ان کا چونکہ سندھ حکومت ہے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے جب استعفے دیے تھے تو وہ بھی قومی اسمبلی سے دیے تھے، انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے نہیں دیے تھے، بلکہ الٹا خٹک صاحب نے وہ ہاتھ کا کیا تھا خان صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے خلاف جو ہے نا تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی تھی کہ جب تک یہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے تو اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہاں سے جناب وہ سرکاری گاڑیاں پیٹرول کے ڈرم لے کر جنریٹرز وغیرہ کے لیے دھرنوں میں لے آتی تھیں خیبر پختونخوا سے، یہ ہماری آنکھوں دیکھا ہے، اور کئی دفعہ وہ پکڑی بھی گئیں، کئی دفعہ وہ میڈیا پہ بھی آئیں، لیکن وہ زمانہ ہی اور تھا، وہ بھلے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے پورا کنٹرول ٹاور ان کے ساتھ تھا۔ تو اب اس کے بعد سندھ کا بھی یہی پوزیشن ہے۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، اس کے بعد میں دوسری خبر پہ آتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی الیکشن ہونا تو جیتنا ہم نے سندھ ہے۔ پنجاب سے ان کی بالکل چھٹی ہے، خیبر پختونخوا سے کوئی کا دکا سیٹ ہو سکتا ہے، بلوچستان ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا ملٹی پارٹی سسٹم اور اس طرح سے ہوتا ہے، ادھر کسی ایک پارٹی کو کوئی ایسی اوور ویلمنگ میجارٹی کبھی وہ نہیں آئی، ٹھیک۔ لیکن نون لیگ کو اور مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے تو ہم سویپ کریں گے، وہ نیوٹرل سرویز بھی وہی بتا رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر ہم آ کے الیکشن لڑے ہیں، ابھی ہماری حکومت ہے، اگر ان کو آج معلوم ہو جائے کہ نہیں جی ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے تو وہ اس میں مختلف حوالوں سے ڈیل کے تلاش میں ہیں اور ان کو ڈیلز مل بھی رہی ہیں، اور وہ زرداری صاحب کے اپنے کیسز سے متعلق اب آپ دیکھیں نا، ان وہ کیسز سے متعلق، اور ان کو کسی نے کوئی تنگ نہیں کیا، کوئی تنگ نہیں کیا ہوا، کسی نے ان کو جو ہے نا مطلب اس طریقے سے وہ بے چینی کا اظہار نہیں کر رہے، کسی وہ بالکل نہیں کر رہے کہ جناب ہمارے کیسز ادھر ادھر، وہ جدھر بھی ہیں بس ادھر منتقل ہو جائیں گے یا فی الحال ادھر ہیں تو چپ ہے۔ تو ان کے وہ اپنے جو جہاں تک جس چیز میں ان کو ڈیل چاہیے وہ مل رہی ہے، بڑے آرام سے مل رہی ہے۔ باقی رہا یہ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ یار اگر آج بھی ہم اسمبلی توڑ دیں اور اگر کل کو الیکشن ہوتا ہے تو ملے گا ہمیں سندھ کے علاوہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو بس وہ یہ صورتحال ہے، ان کا یہ سٹیک ہے، اور ان کا وہ زرداری صاحب کا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سوچ کے، بھلے وہ رمضان کے بعد بھی ہو، تو وہ سوچ کے پی ڈی ایم کو کم از کم میری دانش کے مطابق اگر آگے چلانا ہے تو جو باقی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ، یعنی مائنس پیپلز پارٹی، اس سے وہ چلانا پڑے گا اگر وہ چلانا چاہیں تو۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا انتظار کیا جائے گا اتنا ہی نقصان دہ ہوگا۔ آ جائیں جناب دوسری خبر پر کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئی ہے حکومت ہاتھ دھو کے۔ کیوں؟ پہلے تو جناب انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا الیکشن کمیشنر سمیت ریزائن کرے، ٹھیک ہے جی، شفقت محمود صاحب نے، اور اعتماد اٹھ چکا، اور وہ یہ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ نیب سے اعتماد نہیں اٹھا، ٹھیک ہے نا، الیکشن کمیشن سے اٹھ گیا ہے، ٹھیک، کیا بات ہے۔ اچھا خیر، اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا مطلب کل فواد چودھری صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے انہوں نے کہا جی ریزائن کریں،
نہیں تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے. فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ اچھے خاصے جاننے والے ہیں، قانون کو، آئین کو جاننے والے ہیں. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو دیکھیں ابھی ریسنٹ فیصلے میں یا رائے میں، وہ فیصلہ تھا ہی نہیں، وہ رائے تھی سپریم کورٹ کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، تو انہوں نے نہیں کیا، تو لہٰذا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. میں قربان جاؤں فواد چودھری صاحب پہ، وہ رائے تھی. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح لکھا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر. الیکشن کمیشن جو کرنا چاہتا ہے، وہ آرڈر ہی نہیں تھا ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن جو کرنا چاہتا ہے. اور وہ فیصلہ 2 دن پہلے آیا، اس کے بعد دوسرے دن الیکشن تھے. تو کس طرح کی کون ٹیکنالوجی استعمال کرتا، کون کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا، اور کون سے ایسے جو ہے نا آلات بن جاتے 2 منٹ میں. یہ حالات ہیں ہمارے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اب کیوں اس طرح سے پریشر بڑھا رہے ہیں؟ جناب ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ، الیکشن کمشنر کے اگینسٹ اگر آپ نے جانا ہے تو جائیے جناب، ریفرنس دائر کیجئے ذرا سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہاں پتہ چلے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ میڈیا پہ آ کے کسی کو اس طریقے سے بدنام کریں، کس طریقے سے میڈیا ٹرائل کریں، اس طریقے سے اب اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں، حکومت ہو کے ریاست کے ایک ادارے کے خلاف آپ اس طرح کی حرکتیں اور یہ اوچھے ہتھ کنڈے اور معذرت کے ساتھ یہ کرتوت آپ اڈاپٹ کریں. یہ تو طریقہ کار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا ہے عمران خان صاحب کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بطور چیئرمین پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں. اور میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے پورے اختیارات استعمال کر کے فارن فنڈنگ کیس میں ذرا فیصلہ 2 دن کے اندر کرنا چاہیے، لگ پتہ جائے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.